قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال لما قرر تعالى في هذه السورة الشريفة عبودية عيسى عليه السلام وذكر خلقه من مريم بلا أب شرع في مقام الإنكار على من زعم أن له ولدا تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ کے اندر یہ بات واضح کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عبد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بی بی مریم کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کا رد کرتے ہیں جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا، جیسے کہ نصارہ کی ایک جماعت کا یہی عقیدہ تھا، اور جیسے یہود کہتے تھے کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے، قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ نے کہا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بلند و بالا ہے، اللہ کی ذات منزہ ہے، پاک ہے ان باتوں سے۔ یہ جو جھوٹی باتیں کر کے اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ فقال تعالی وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم فی قولکم ھذا شیئا ادا، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ جب یہ بات تم نے کہی ہے، تم نے ایک بہت بڑی بات کہی، ایک ایسی بات کہی ہے کہ جس کو کوئی دنیا کا عقل مند تسلیم نہیں کر سکتا۔ ادن کا معنی ہے عظیماً، وَيُقَالُ إِذَا ادن بِكَسْرِ الْحَمْزَةِ وَفَتْحِهَا ادن ادن وَمَا مَدِّهَا أَيْضًا ثَلَاثُ لُغَاتٍ أَشْهَرُهَا الْأُولَى۔ اللہ نے فرمایا تم نے ایسی بات کی ہے کہ یہ بات سن کے تو آسمان پھٹ جائیں گے۔ تقاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، اي يكاد يكون ذلك عند سماعهن هذه المكالة من فجرة بني آدم اعظاما للرب واجلالا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس ایسا مقالہ جو ان فاجر اور کافر مشرکوں نے کہا ہے کہ خدا کا بیٹا ہے، اگر یہ پہاڑوں کو سنوا دیا جائے تو وہ اللہ کی عظمت کے سامنے جو ہے آسمان کے پہاڑ بھی پھٹ جائیں گے۔ لِأَنَّهُنَّ مَخْلُوقَاتٌ وَمُؤَسَّسَاتٌ عَلَىٰ تَوْحِيدِهِ، چونکہ آسمان ہو، زمینیں ہوں، پہاڑ ہوں، سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ وَأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا نَظِيرَ لَهُ وَلَا وَلَدَ لَهُ وَلَا صَاحِبَةَ لَهُ وَلَا كُفُوًا لَهُ بَلْ هُوَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ۔ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی، لا شریک لہو جس کا کوئی شریک نہیں، ولا نظیر لہو اور جس کی کوئی مثیل نہیں، ولا ولد لہو نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، ولا صاحبۃ نہ اس کی کوئی بیوی ہے، ولا کفوا لہو نہ اس کے کوئی برابر ہے، بل هو الاحد الصمد، وہ اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور بے نیاز ہے اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ وفی کل شیء له آیۃ تدل علی انہ واحد، اسی لیے شاعر نے کہا کہ جب تم کسی بھی پہ نظر ڈالو، آسمانوں پہ، زمینوں پہ، پہاڑوں پہ، ہر چیز دلالت کر رہی ہے کہ وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قال ابن جریر حدثنا علی حدثنی علی قال حدثنا عبداللہ قال حدثنی معاویہ عن علی عن ابن عباس فی قوله تقاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا ان الشرك فزعت منه السماوات والارض والجبال وجميع الخلائق الا الثقلين۔ شرک ایک ایسی بلا ہے کہ جس سے آسمان بھی گھبرائے، زمینیں بھی، پہاڑ بھی اور ساری مخلوق بھی، مگر یہ انسان اور جن ہیں جو خدا کے شریک بنا رہے ہیں۔ وَقَادَتْ أَن تَزُولَ مِنْهُ لِعَظْمَةِ اللَّهِ، اور قریب ہے کہ وہ اللہ کی عظمت کے آگے چاہ پہاڑ بھی ہٹ جائیں۔ وَكَمَا لَا يَنْفَعُ مَعَ الشِّرْكِ إِحْسَانُ الْمُشْرِكِ،
اور اسی طرح شرک جو ہے وہ شرک کوئی نفع نہیں پہنچاتا مشرک کو. کذالک نرجو ان یغفر اللہ ذنوب الموحدین. اور اسی طرح ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اہل توحید کے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیں گے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکنوا موتاکم شہادت اللہ الہ الا اللہ فمن قالها عند موته وجبت له الجنہ. حضور نے فرمایا اپنے موتا جب موت کے قریب آئیں تو ان کو تلقین کرو کلمہ توحید کی تاکہ ان کی آخری لفظ جو ہے وہ کلمہ توحید ہو. قاعدہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں. ان کو نہ کہیں کہ کلمہ پڑھو چونکہ بیماری ہے موت ہے ہو سکتا ہے کہ آدمی نہیں پڑھتا اس لیے آپ پڑھیں گے جب تو اس کو خود بخود یاد آ جائے گا. آپ پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ اور جب اس نے پڑھ لیا موت کے وقت میں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتی ہیں. فقالوا یا رسول اللہ من قالها فی صیحته قال تلک اوجب و اوجب. اور صحابہ نے پوچھا حضور اچھا اگر موت کے علاوہ وہ ویسے صحت و تندرستی میں بھی اللہ کی توحید کا اقرار کرنا تو اس کے لیے بھی جنت واجب ہے. ثم قال والذی نفسی بیدہ لو جیء بالسماوات والارضین وما فیہن وما بینہن وما تحتہن فوضعہن فی کفۃ المیزان ووضع شہادۃ اللہ الہ الا اللہ فی الکفۃ الاخری لرجحت بہن. حضور پاک نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری زندگی ہے اگر سارے آسمان آئیں زمینیں آئیں ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب آئے ان کو قیامت والے دن میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک پلڑے میں کلمہ توحید ہو لا الہ الا اللہ تو کلمہ توحید جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا اور ساری چیزیں جو ہے اس سے بالکل حقیر ہو جائیں گی. ہاکذا رواه ابن جریر ویشهد له حدیث البطاقہ. اسی سے وہ حدیث بطاقہ مشہور حدیث مبارک ہے کہ ایک آدمی کے نامہ اعمال قیامت والے دن اللہ کی درگاہ میں پیش ہوں گے اور وہ رجسٹر ہوں گے بھرے ہوئے اور ایک طرف نیکیوں والے پلڑے کی طرف صرف ایک چھوٹا سا کاغذ ہوگا. اللہ حکم فرمائیں گے کہ وزن کریں تو بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ کیا وزن کریں گے یہ سارے میرے گناہ ہیں اور ایک چھوٹا سا کاغذ ہے تو وزن تو واضح ہے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں. اللہ نہیں میں کبھی ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پہ میں ظلم سے پاک ہوں. عدل ہوگا اور انصاف ہوگا. جب وہ رکھیں گے میزان میں پلڑے میں رکھیں گے تو وہ جو چھوٹا بتا کاغذ ہے نا وہ بھاری ہو جائے گا وہ سب اٹھ جائے گا. وہ حیران ہو جائے گا کہ یہ اتنا بھاری چیز کیا ہے. جب کھول کے دیکھیں گے تو اس میں گواہی ہوگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ نے فرمایا میرے بندے تم نے ایک دن دل سے اخلاص سے یقین سے میرے کلمے کی شہادت دی تھی آج اسی کلمے کی بدولت میں تمہیں جنت بھیج رہا ہوں. وقال اللہ وتقاد السماوات يتفطرن منه ويتشققن فرقا من عظمت اللہ. کیونکہ پہاڑ جو ہے نا اللہ اگر ان میں بھی شعور پیدا کر دے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ یہ بھی اللہ کے ڈر سے گر جائیں گے پھٹ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں میں بھی شعور پیدا کر سکتے ہیں وہ چاہے تو آسمانوں اور زمینوں میں بھی شعور پیدا کر سکتے ہیں. وقال عبد الرحمن بن زید تنشق الارض ويغضب له عز وجل زمینیں پھٹ جائیں گی غصے میں کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے. وتخر الجبال حدا قال بعض حدمن ریزہ ہو جائیں گے پہاڑ حدن ينكسر بعض على بعض ایک دوسرے کے اوپر گر جائیں گے ٹوٹ کے. وقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن سويد المقبري حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مسعر عن عون بن عبد الله قال ان الجبل ينادي الجبل باسمه يا فلان. پہاڑ بھی آپس میں باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں هل مر بك اليوم ذکر اللہ عز وجل آج تم پر کوئی گزرا جس نے اللہ کا ذکر کیا ہو. فیقول نعم وہ کہے ہاں آج بھی ویستبشر. اس کے بعد کہتے ہیں قال ان لہی للخیر اسماء افیسمعن الزور والباطل اذا قیل ولا يسمعن غیرہ.
یہ خیر کی باتیں سننے کے لیے اللہ ان کو بھی توفیق دیتے ہیں، اور پہاڑ بھی بولتے ہیں، پہاڑ بھی گواہی دیتے ہیں۔ ثم قرأ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا۔ وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا منذر بن شهادان قال حدثنا حوضة قال حدثنا عوف قال ابن أجرد قال حدثني رجل من أهل الشام في مسجد منى، مسجد منى میں مجھے اس نے کہا بلغنی ان اللہ لما خلق الارض وخلق ما فيها من الشجر لم يكن في الارض شجرة يأتيها بنو آدم الا صابوا منها منفعة۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب اللہ نے اپنی مخلوق پیدا فرمائی اور اس کے اندر درخت پیدا فرمائے تو زمین میں کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر بنی آدم آتے تھے اور ان کے لیے اس میں فائدہ تھا، نفع تھا۔ کالنہم فیہا منفعۃ ولم تضل الارض والشمس حتی تکلم فجرت بنی آدم بتلک الکلمۃ العظیمۃ قولہم۔ تو ہر درخت میں انسانوں کے لیے فائدہ تھا، لیکن جب ان بدبختوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کا بیٹا بنایا، فلما تکلموا میں اقشعرت الارض وشاق الشجر، زمینیں بھی پھٹ گئیں اور درخت جو تھے وہ بھی کڑوے ہو گئے۔ وقال کعب اللہ بار غضبت الملائکہ استعارت جہنم حین قالوا ما قالوا، اللہ کے فرشتے بھی غصے میں آ گئے اور جہنم بھی دہک گئی کہ اللہ کا شریک بناتے ہیں، اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وقال الامام احمد حدثنا ابو معاویہ الاعمش عن سعید بن جبیر بن عبد الرحمن السلمی عن نبی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ احد اصبر على اذن سمعوا من اللہ یشرک به ویجعل له ولدا ویعافیہم ویدفع عنہم ویرزقہم، اخرجہ فی الصحیحین۔ صحیحین کے اندر بخاری اور مسلم میں روایت ہے حضرت نبی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ سے بڑا صبر والا کون ہے کہ لوگ اس کی اولادیں بناتے ہیں، بیویاں بناتے ہیں، ان کو پھر بھی رزق دیتا ہے، ان کو رزق بھی دیتا ہے، ان سے مصیبتوں کو دفع بھی کرتا ہے۔ وفی رجم یجعل له ولدا ویرزقہم ویعافیہم، وہ اللہ کے لیے اولاد بناتے ہیں، اللہ کے ساتھ نسبت کرتے ہیں، لیکن وہ ان کو رزق بھی دیتی ہیں، صحت بھی دیتی ہیں۔ وقولہ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا اي لا يسرع له ولا يليق به لجلاله وعظمته لأنه لا كفء له من خلقه لأن جميع الخلائق عبيد له، اللہ کی شان کے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ کسی کو بیٹا بنائے، کیونکہ بیٹا تو اس کے کفو ہوتا ہے، اس کی جنس سے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو پاک ہیں، اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری مخلوق تو اس کے لیے اس کے بندے ہیں۔ ان کل من فی السماوات ان کل ما فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے سب اللہ کے بندے ہیں۔ لقد احصاهم وعدهم عدا قد علم عددهم منذ خلقهم الى يوم القیامة ذکرهم وانصاهم وصغیرهم وکبیرهم، اللہ نے جب سے ان کو پیدا کیا ہے اور سارے اور قیامت تک جو اللہ جانتے ہیں ان کتنے ہوں گے، مرد بھی اور عورتیں بھی، بڑے بھی اور چھوٹے بھی۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور سب اکیلے حاضر ہوں گے قیامت والے دن، لا ناصر، کوئی ان کی مدد والا نہیں ہوگا، وَلَا مُجِيرَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، نہ کوئی پناہ دینے والا ہوگا۔ فَيَحْكُمُ فِي خَلْقِهِ بِمَا يَشَاءُ، اپنے بندوں میں وہ حکم فرمائیں گے۔ وَهُوَ الْعَادِلُ الَّذِي لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَلَا يَظْلِمُ أَحَدًا، اللہ تبارک و تعالی ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، وہ ظلم سے پاک ہیں۔ ان اللہ لا يظلم مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض واللہ اعلم۔